سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 81۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سقلاج میں رہتے ہوئے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان حالات اکثر ہی دگرگوں ہو گئے اور جنگ تک نوبت آ گئی تھی۔ آخر بنی اسرائیل کے خلاف لشکر کشی کرنے کے لیے فلسطینیوں کے بادشاہ نے ایک جرار لشکر تیار کیا۔ داؤد علیہ السلام، یوناف اور ان کے جنگجو ساتھیوں کو بھی اس لشکر میں شامل کیا گیا اور بنی اسرائیل کی طرف پیش قدمی کی۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ فلسطینیوں کا لشکر اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس لشکر میں داؤد، یوناف اور ان کے ساتھی ہیں، تو وہ بڑا سٹپٹا گیا تھا۔ تاہم بادل ناخواستہ اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور فلسطی لشکر کی راہ روکنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن حضرت داؤد کے فلسطی لشکر میں شامل ہونے کے باعث ساؤل کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے لشکر کو شکست ہوگی، لہٰذا اس ممکنہ شکست سے بچنے کے لیے اس نے ایک نیا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی، اور یہ نیا حربہ کچھ یوں تھا کہ اپنے لشکر کے ساتھ فلسطینیوں کی طرف بڑھنے کے لیے اس نے ایک نیا راستہ استعمال کیا، اور یہ نیا راستہ شہر عین دور کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا، اور اس شہر عین دور میں ایک عورت رہتی تھی جو کاہنہ اور ساحرہ تھی اور روحوں کو حاضر کرنے کے فن میں بڑی ماہر مانی جاتی تھی۔ بس اس عورت سے کام لینے کے لیے ساؤل نے اپنے لشکر کا پڑاؤ شہر عین دور سے باہر کیا اور خود وہ اپنے محافظوں کے ساتھ اس کاہنہ کے گھر میں داخل ہوا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کو اپنی حویلی میں پا کر وہ کاہنہ بڑی خوش ہوئی۔ ساؤل کی اس نے خوب آؤ بھگت کی، پھر اس نے ساؤل سے وہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ تب ساؤل نے بڑی نرمی اور شفقت سے اس کاہنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے کاہنہ، شاید تمہیں خبر ہو کہ فلسطی اپنے ایک جرار لشکر کے ساتھ ہماری سرزمینوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ انہیں اپنی سرزمینوں سے مار بھگانے کو جا رہا ہوں، پر اے کاہنہ، فلسطینیوں کے ساتھ ٹکرانے سے قبل میں ایک صلاح، ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر کاہنہ نے تفکرات میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اے بادشاہ، میں ایک ایسی عورت اور ایک ایسی کاہنہ ہوں جس کا کبھی جنگوں سے تعلق ہی نہیں رہا، اس لیے جنگ سے متعلق میں آپ کو کیا مشورہ دے سکتی ہوں؟ اس کام کے لیے آپ نے ناحق میرے پاس آنے کی زحمت کی ہے۔ کاہنہ کی اس گفتگو پر ساؤل ہلکے ہلکے مسکرایا، پھر کہنے لگا، اے کاہنہ، تو غلط سمجھی ہے، اس متوقع جنگ سے متعلق میں تم سے کوئی مشورہ نہیں چاہتا۔ کاہنہ نے حیرت و تعجب میں ساؤل کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے بادشاہ، میری اس حویلی میں میرے اور میرے چند خدام کے علاوہ تو یہاں کوئی اور نہیں رہتا، پھر تم یہ مشورہ کس سے چاہتے ہو؟ اس پر ساؤل نے کھل کر کہا، اے کاہنہ، مجھے غور سے سنو، دیکھو، یہاں تک تو مجھے علم ہے کہ بنی اسرائیل کی سرزمین میں تم سے بڑھ کر کوئی کاہن اور کاہنہ نہیں جو روحوں کو حاضر کرنے میں ماہر ہو۔ پس اے کاہنہ، تو میرے لیے ایک روح کو طلب کر، پس میں اسی روح سے اس جنگ سے متعلق مشورہ اور رہنمائی حاصل کروں گا۔ اس بار اس کاہنہ نے پرسکون انداز میں کہا، اے بادشاہ، اب تو نے میرے سارے شک اور شبہات دور کر دیے ہیں۔ بے شک میں روحوں کی تسخیر کے فن میں طاق ہوں اور ہر طرح کی روحوں کو تسخیر کرنے کی قوت رکھتی ہوں۔ اے بادشاہ، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں کس روح کو طلب کروں جس سے تم اس متوقع جنگ سے متعلق مشورہ اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کاہنہ کی اس گفتگو سے ساؤل خوش ہوا اور کہنے لگا، اے کاہنہ، تو میرے لیے اللہ کے نبی سمیعیل کی روح کو حاضر کر تاکہ ان کی روح سے اس جنگ سے متعلق رہبری اور رہنمائی حاصل کر سکوں۔ ساؤل کے اتنا کہنے کے بعد اس کاہنہ نے خاموشی اختیار کر لی، پھر اس نے اپنے عمل کی ابتدا کی۔ پھر وہ کاہنہ اچانک چونک پڑی
اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو کر پیلا ہونے لگا تھا۔ اس سے ساؤل نے اندازہ لگا لیا کہ کاہنہ سمیع نبی کی روح کو حاضر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس پر ساؤل نے استفسار کیا، اے کاہنہ، کیا تو روح کو بلانے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ کاہنہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بحال ہو گئے۔ پھر اس نے خوشیاں برساتی آواز میں کہا، اے ساؤل، میں تمہاری مطلوبہ روح کو حاضر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اپنی خوشیوں کو دباتے ہوئے ساؤل نے پوچھا، اے کاہنہ، تو کیا دیکھتی ہے؟ کاہنہ نے کہا، میں ایک ایسی ہستی کو اپنے سامنے دیکھتی ہوں جو دیوتاؤں کی طرح قامت میں خوب اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ ساؤل نے پھر پوچھا، اس کی شکل کیسی ہے؟ کاہنہ کہنے لگی، ایک بوڑھا میرے سامنے آ رہا ہے جو جبہ پہنے ہوئے ہے، اور ساتھ ہی کاہنہ نے اس کی شکل و شباہت سے متعلق بھی کچھ حوالے دے دیے تھے۔ تب وہ جان گیا کہ اس وقت کاہنہ کے سامنے سمیع نبی کی روح ہے جسے صرف کاہنہ ہی دیکھ سکتی ہے۔ تب ساؤل نے فوراً بڑی عاجزی اور انکساری میں سمیع کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس پر روح کی آواز ساؤل کے کانوں میں پڑی، اے ساؤل، تو نے مجھے کیوں بے چین کیا اور کیوں مجھے بلوایا؟ اس استفسار کے جواب میں ساؤل نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اے آقا، میں سخت پریشان ہوں کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑنے کے لیے میری طرف بڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ ہے کہ داؤد بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس فلسطی لشکر میں شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خداوند بھی مجھ سے علیحدہ ہوگا، اور اس مصیبت کے وقت اس نے مجھے چھوڑ دیا، حالانکہ خداوند ہی کے حکم سے مجھے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تھا۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ ساؤل کی ان باتوں کے جواب میں سمیع کی روح نے پھر کہا، اے ساؤل، تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ جب خداوند نے ہی تمہیں چھوڑ دیا تو کون تیری مدد و استعانت کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ خداوند جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اے ساؤل، داؤد اللہ کے نبی ہیں، اور ایک نبی کے ساتھ تو نے ہر طرح کا برا حربہ استعمال کیا ہے۔ دیکھ، تیرے برے اعمال کے باعث بنی اسرائیل کی یہ سلطنت اب تم سے چھین جانے والی ہے، اور عنقریب وہ وقت آ رہا ہے جب داؤد بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے گا اور بنی اسرائیل کی سلطنت کو عظیم الشان بنا کر رکھ دے گا۔ اے ساؤل، اب وقت آ رہا ہے کہ تم اور تمہارے بیٹے عنقریب مجھ سے آ ملوگے۔ اور سمیع نبی کی روح سے ایسی باتیں سننے کے بعد ساؤل چکرا کر زمین پر گر گیا، اس کے ساتھ ہی وہ روح وہاں سے جاتی رہی۔ پھر کاہنہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے خدام کو بلایا، جنہوں نے کاہنہ کے اشارے پر ساؤل کو اٹھا کر ایک پلنگ پر لٹا دیا۔ اس دوران کاہنہ نے ساؤل اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک موٹا بچڑا ذبح کیا اور اپنے خدام کی مدد سے روٹیاں تیار کرائیں۔ اتنی دیر تک ساؤل بھی اپنے حواس پر قابو پا گیا، اور پلنگ سے اٹھ کر اس نے کاہنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے کاہنہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری خاطر سمیع کی روح کو حاضر کیا۔ گو اس روح نے جو باتیں بتائیں وہ میرے حق میں بہتر اور سود مند نہیں ہیں، لیکن میں ان حالات میں اپنے لیے اس سے بہتر توقعات بھی نہ رکھنا تھا۔ بہرحال سمیع کی اس روح کے انکشافات کے مطابق جو کچھ مجھ پر گزرے گی اسے مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ پھر کاہنہ نے ان سب کی ضیافت کی۔ اس کے بعد ساؤل وہاں سے نکلا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کاہنہ اور سمیع کی روح کو حاضر کرنے کے واقعات توریت میں تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ یہ سارے واقعات توریت سے ہی حاصل کیے گئے ہیں۔ لگاتار آگے بڑھتے ہوئے فلسطینیوں کے بادشاہ اکیس نے رفیق کے مقام پر آ کر پڑاؤ کیا تھا۔ اس پڑاؤ کے دوران فلسطینیوں کے کچھ سردار اس وقت اپنے بادشاہ اکیس کے خیمے میں داخل ہوئے جس وقت وہ اپنے خیمے میں اکیلا تھا۔ اکیس کے کہنے پر وہ سب سردار اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ پھر اکیس نے غور سے ان کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے عزیز سرداروں، کہو تم سب مجھ سے کیا کہنے آئے ہو؟ تم سب کے چہرے مجھے بتاتے ہیں کہ کسی اہم موضوع پر تم لوگ مجھ سے بات چیت کرنے آئے ہو۔ اس استفسار پر ان میں سے ایک سردار بولا، یہ جو داؤد اور اس کے ساتھی اسرائیلی ہمارے لشکر میں شامل ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ ان اسرائیلیوں سے ہمارے لشکر کو آئندہ جنگ میں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اکیس ان کی بات کو سمجھ گیا تھا، لہٰذا اس نے داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، یہ داؤد، یہ یوناف اور ان کے ساتھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کے آدمی نہیں ہیں جو جنگ میں ہمارے ساتھ فریب کریں گے اور ہمارے لیے خطرات اور نقصانات اٹھ کھڑے ہوں گے۔
سنو میرے عزیزوں، جب سے داؤد اور ان کے ساتھی بھاگ کر میرے پاس آئے ہیں اور سقلات شہر کے اندر انہوں نے بود و باش اختیار کی ہے، تب سے میں نے ان لوگوں کے اندر اپنے اور فلسطینیوں کے لیے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ فلسطینی سرداروں نے عکیز کی ان باتوں سے اتفاق نہ کیا، اور اس بار ایک اور سردار نے کہا، اے بادشاہ، ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ داؤد اور ان کے ساتھیوں کو اس جنگ میں حصہ نہ لینے دو اور انہیں یہیں سے واپس بھیج دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جنگ میں ہماری مخالفت پر اتر کر ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان بن جائیں، اس لیے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور بنی اسرائیل کی محبت میں ان کا دل ضرور دھڑکے گا، اس لیے کہ ان کا بادشاہ ساؤل رہا ہے اور اپنے بادشاہ کے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی ضرور ابھرے گی۔ اس بار ایک اور سردار بولا، اے بادشاہ، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ داؤد وہی ہے جس نے کبھی ہمارے نامور پہلوان جالوت کو جنگ میں زیر کر کے قتل کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل کی لڑکیوں نے گانے گائے تھے کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں ہم سب متفقہ طور پر آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ داؤد اور اس کے ساتھیوں کو اس جنگ میں حصہ نہ لینے دیں اور ان سب کو واپس بھیجوا دیں۔ ان سرداروں کی اس گفتگو کے بعد عکیس نے انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ اپنے سرداروں کے چلے جانے کے بعد فلسطینیوں کے بادشاہ عکیس نے داؤد اور یوناف کو اپنے خیمے میں بلوایا۔ جب وہ دونوں وہاں آئے تو عکیس نے انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے سامنے ایک نشست پر بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہا، اے میرے عزیزوں، تم دونوں اپنے ساتھیوں کو لے کر یہیں سے اور آج ہی سقلات شہر کی طرف لوٹ جاؤ، اور اس جنگ میں تم لوگ حصہ نہ لے سکو گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ متوقع ہے۔ عکیس کے اس فیصلے پر داؤد علیہ السلام بولے اور کہنے لگے، اے بادشاہ، آخر میں نے کیا کیا ہے جس کی بنا پر تم ہمیں اس جنگ میں حصہ لینے سے روک رہے ہو؟ اس پر عکیس بیچارے نے گلوگیر سی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں تم لوگ نیک اور ایماندار ہو، جس روز سے تم میرے پاس آئے ہو میں نے تمہارے اندر کوئی بدی نہیں پائی۔ خداوند کی قسم تم راستکار ہو، میں تو اپنے لشکر میں تم لوگوں کو مبارک خیال کرتا ہوں، اسی لیے اپنے ساتھ بھی لے کر آیا تھا، پر میرے سردار نہیں چاہتے کہ تم لوگ اس جنگ میں شریک ہو۔ اور سنو میرے عزیزوں، تم اس فیصلے کا برا نہ ماننا، اور اصل میں میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کی وجہ سے میرے لشکر کے اندر پھوٹ اور نفرت پڑ جائے۔ اے داؤد، میں تیری بڑی قدر کرتا ہوں اور میری نگاہ میں تو خداوند کے فرشتے کی مانند ہے، پر جو حالات میرے لشکر میں بنتے نظر آ رہے ہیں ان کے تحت میں نہیں چاہوں گا کہ تم لوگ میرے لشکر میں شامل رہو۔ دیکھو اب شام ہو رہی ہے، دیکھو اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوچ نہ کرنا، ورنہ میرے لشکریوں کے دلوں میں طرح طرح کے خدشات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رات تم میرے لشکر میں ہی رہو اور صبح اندھیرے منہ یہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل جانا، تاکہ تمہارے کوچ کی خبر عام لشکریوں کو نہ ہو۔ سو اب تم جا سکتے ہو۔ داؤد علیہ السلام اور یوناف وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ رات انہوں نے لشکر میں ہی گزاری، اور اگلے روز صبح وہ سقلات شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان کے حاشیے آریز گل کی طرح رنگین ہو گئے تھے۔ اندھیرے نے زمین کو مشق خون خواری بنانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ایسے میں عارب بیوسا اور نبیتا راما شہر سے باہر چہل قدمی کر رہے تھے کہ عزازیل ان کے پاس نمودار ہوئے۔ اسے دیکھتے ہی وہ رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس موقع پر عزازیل بڑا حشاش بشاش اور خوش و خرم دکھائی دے رہا تھا۔ عارب اس کے قریب آیا اور پوچھا، اے آقا، آج آپ خلاف توقع کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ عزازیل نے گہری مسکراہٹ سے کہا، ہاں خاص وجہ ہے، میں نے ان دنوں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، اور کامیابی بھی ایسے لوگوں کے خلاف جہاں ایسے کام ناممکن دکھائی دیتے ہیں۔ بیوسا اور نبیتا بھی عزازیل کے قریب آ گئیں، اور نبیتا نے کہا، اے آقا، آپ ہمیں اپنی اس کامیابی کی تفصیل نہ بتائیں گے؟ عزازیل نے غور سے نبیتا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے میرے عزیزوں، میں بہت بڑا معرکہ سر کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ تم جانو، اللہ کے نبی داؤد ساؤل کے خوف سے فلسطینیوں کے بادشاہ عکیس کی طرف چلے گئے تھے، اور یوناف بھی ان کے ساتھ تھا۔ گزشتہ دنوں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے تعلقات زیادہ خراب ہو گئے، اور فلسطینیوں کے بادشاہ عکیس اپنے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ بنی اسرائیل پر حملہ آور ہو۔
اور عکیس نے داؤد اور ان کے جنگجو ساتھیوں کو بھی اپنے لشکر میں شامل کیا تھا۔ اور سنو رفیقوں، جس وقت داؤد اور یوناف اپنے ساتھیوں کے ساتھ عکیس کے لشکر میں شامل ہوئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں سقلات شہر کے خلاف میں حرکت میں آ گیا۔ اور سنو عزیزوں، میں نے ایسا کیا کہ میں عمالیقیوں کے ایک گروہ میں داخل ہو گیا۔ یہ جنگجو قبائل کا ایک بہت بڑا گروہ تھا اور جبل سینا کے کناروں کے ساتھ ساتھ خیمہ زن تھا، اور یہ گروہ تجارتی کاروانوں کو لوٹ کر گزر بسر کرتا تھا۔ پس میں نے اسی گروہ کے سردار کے نفس میں وسوسات ڈالے اور اسے سقلات شہر پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ میرے مسلسل وسوسات ڈالنے پر اس سردار پر یہ اثر ہوا، پس اپنے جنگجو قبائل کے ساتھ اس نے سقلات شہر کا رخ کیا۔ اس نے شہر کی اکثر آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور شہر کو مکمل طور پر لوٹنے کے بعد وہ پھر صحرائے سینا کے کناروں کی طرف چلا گیا۔ بہت کم عورتیں اور مرد شہر سے بھاگ کر اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یوناف ارسیہ کو بھی سقلات میں چھوڑ کر داؤد کے ساتھ عکیس کے لشکر میں شامل ہوا تھا۔ میں نے سقلات شہر میں ارسیہ کو بڑا تلاش کیا، لیکن وہ مجھے نہیں ملی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یوناف کی غیر موجودگی میں ارسیہ پر غلبہ پا کر اسے ختم کر دوں گا، لیکن وہ بڑی چالاک لڑکی ہے۔ شاید اس نے ان حالات کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا، لہٰذا شہر میں داخل ہونے سے قبل ہی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ بہرحال یہ ارسیہ کب تک مجھ سے بچے گی؟ ایک نہ ایک روز تو وہ ضرور میری گرفت میں آئے گی۔ اور ہاں میرے رفیقوں، ایک اور کام بھی ہماری منشا کے مطابق ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے بادشاہ نے داؤد پر عدم اعتماد کا اظہار کر کے انہیں بنی اسرائیل اور فلسطینیوں کی جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا ہے۔ عکیس کے سرداروں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ داؤد اور اس کے ساتھی اسرائیلی ہیں، لہٰذا اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں وہ فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس بنا پر عکیس نے داؤد اور ان کے ساتھیوں کو جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا ہے، اور اب وہ سب سقلات شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یوناف بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب یہ لوگ سقلات شہر میں داخل ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے شہر کی تباہی کا منظر دیکھیں گے تو پھر ان لوگوں کو اپنی کمتری اور بیچارگی کا احساس ہوگا۔ میرے ساتھیوں، یہ تو ایک کام ہے جس کی میں تکمیل کر چکا ہوں۔ اب میں اپنے دوسرے کام کی ابتدا کرنے والا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس میں بھی مجھے کامیابی ہوگی۔ اس بار بیوسا بولی، اے آقا، اگلے کام کی تفصیل بتانے سے قبل آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں کس طرح وسوسے ڈالتے ہیں۔ حسین بیوسا کے اس سوال پر عزازیل نے کچھ سوچا، پھر کہنا شروع کیا، کسی کو گمراہ کرنا یا راہ راست سے ہٹانا اور نیکی سے دور رکھنے اور بدی میں ملوث کرنے کے لیے گو میرے پاس بے شمار طریقے ہیں، لیکن ان میں سے دو بڑے اہم ہیں جنہیں استعمال کر کے میں عموماً کامیاب ہی رہتا ہوں۔ ان دو میں سے ایک تو وسوسے کا عمل ہے۔ یہ وسوسے کا عمل بار بار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کبھی اس میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ وسوسہ عمل شر کی ابتدا ہے۔ جس کسی کو میں نے اپنا ہدف بنانا ہوتا ہے، پہلے اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہوں، پھر لگاتار عمل سے ان وسوسوں کو خواہش میں تبدیل کرتا ہوں، پھر خواہش کو نیت میں بدلتا ہوں۔ اس طرح میں آگے بڑھتا ہوں، نیت کو پھر ارادے میں، ارادے کو عزم میں، اور عزم کو مکمل عمل شر میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ تو ایک طریقہ ہے، اور کسی کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے میرا دوسرا بڑا طریقہ یہ ہے کہ میں ایک دم کسی پر وارد ہوتا ہوں اور اسے شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اس میں مجھے ناکامی ہوئی اور انسان مجھ سے بچ نکلے تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو بدعت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی انسان اس سے بھی بچ نکلے تو میں پھر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور جب کوئی اس میں ملوث ہو تو پھر یہی چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ایک بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو انسان کے خلاف یہ میری بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور اگر میں اس میں بھی ناکام رہا اور کسی کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ملوث کرنے میں کامیاب نہ ہوں تو پھر میں اپنا اگلا قدم اٹھاتا ہوں، اور میرا اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ میں نیکی کرنے والے کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ نیکی کی تشہیر نہ کرے اور اپنے آپ تک محدود رکھے، اور اگر اس میں بھی مجھے کامیابی نہ ہو تو میں آخری حربہ استعمال کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس شخص کو معاشرے کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایسے حالات پیدا کرتا ہوں
کہ لوگ اسے خوب برا بھلا کہیں اور اس پر کیچڑ اچھالیں۔ جب ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو اے میرے رفیقوں، میں پھر اس شخص کے پاس جاتا ہوں اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہوں کہ لوگ تجھے برا بھلا کہتے ہیں اور ایسی باتیں سن کر برداشت کرنا بزدلی ہے، لہٰذا تو بھی انہیں ان جیسا جواب دے۔ اور اگر وہ شخص غصے میں آ کر لوگوں کی بری باتوں کا جواب برائی سے دیتا ہے تو پھر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اس بار عارب نے پوچھا، اے آقا، اگر آپ کا یہ آخری حربہ بھی ناکام رہا تو؟ اس پر عزازیل نے کہا، پھر میں ایسے شخص کا پیچھا چھوڑ دیتا ہوں اور یہ سمجھ لیتا ہوں کہ وہ شخص نیکی میں پوری طرح ڈوب چکا ہے اور میرے کام کا نہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں میں میں وقت ضائع نہیں کر سکتا اور انہیں چھوڑ کر دوسری طرف راغب ہو جاتا ہوں۔ عارب پھر کہنے لگا، اے آقا، آپ کے یہ دونوں ہی طریقے بہت عمدہ اور کسی قدر دلچسپ بھی ہیں۔ تھوڑی دیر قبل آپ اپنے دوسرے کام پر روشنی ڈالنے لگے تھے جس کی ابھی ابتدا کرنی ہے۔ عزازیل نے غور سے عارب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عارب میرے عزیز، یہ دوسرا کام تم بیوسا اور نبیتا کے ساتھ مل کر کرو گے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ پھر عزازیل کہتے کہتے رک گیا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی داسم کو آواز دی۔ تھوڑی دیر کے بعد داسم عزازیل کے سامنے حاضر ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عزازیل نے اسے مخاطب کر کے کہا، داسم، میں عارب، بیوسا اور نبیتا کے ساتھ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں جس کی اطلاع اور بھنک کسی بھی صورت یوناف، ابلیکا اور ارسیہ کو نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا ہمارے اطراف کے پورے ماحول پر نگاہ رکھو۔ یوناف، ابلیکا اور ارسیہ میں سے کوئی بھی اگر ادھر کا رخ کرے تو تم فوراً مجھے اطلاع کر دو تاکہ میں گفتگو کا یہ سلسلہ بند کر دوں۔ عزازیل کا یہ حکم پا کر اس کا ساتھی وہاں سے روپوش ہو گیا۔ داسم کو یہ ہدایت دینے کے بعد عزازیل نے عارب، بیوسا اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، اے میرے ساتھیوں، دوسرا کام اگر ہم بآسن طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ابلیکا کو یوناف سے علیحدہ کر کے اسے اذیتوں کے ایک لامتناہی سلسلے میں ڈال کر رکھ دیں گے۔ سنو میرے عزیزوں، میرا لائحہ عمل یہ ہوگا کہ یہاں سے ہم چاروں شہر عین دور کی طرف جائیں گے۔ فلسطین کے اس شہر میں ایک کاہنہ رہتی ہے جو بے شمار علوم کے علاوہ روحوں کو اپنے سامنے حاضر کرنے کے علم سے بھی خوب واقف ہے۔ چند دن پہلے روحوں کو حاضر کرنے کا عمل اس کاہنہ کے ہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ اس طرح کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ساؤل اس کے پاس گیا اور متوقع جنگ سے متعلق اللہ کے نبی سمیول کی روح سے مشورہ کرنے کی خاطر اس نے اس کاہنہ کا رخ کیا تھا۔ پھر ساؤل کے کہنے پر اس کاہنہ نے سمیول کی روح کو حاضر کیا اور جنگ سے متعلق اس نے مشورہ کیا۔ پس میں نے اپنی آنکھوں سے سمیول کی روح کو اس کاہنہ کے پاس آتے دیکھا۔ پس میرے عزیزوں، اس کاہنہ کی مدد سے ہم بھی ایک بہت بڑا کام انجام دیں گے۔ اے میرے قدیم ساتھیوں، میں اور تم تینوں بھی عین دور کے اس کاہنہ کے پاس جائیں گے۔ پہلی بات تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ وہ ارواح حاضر کرنے کا علم بھی ہمیں سکھا دے۔ اگر وہ ایسا کرنے پر رضامند ہو جائے تو پھر تم تینوں بہن بھائی یہ علم اس سے سیکھ لینا، اور اس علم کی مدد سے ہم ابلیکا کو طلب کریں گے اور اس پر گرفت کر کے اسے یوناف سے علیحدہ کر دیں گے، اور جب ابلیکا ہماری گرفت میں آ جائے گی تو اسے ہم کھل کر یوناف کے خلاف استعمال کریں گے، اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یوناف کا تو ہم جینا تک حرام کر دیں گے۔ اس موقع پر عارب نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، اے آقا، اگر عین دور کی کاہنہ نے ہمیں روحوں کے یہ علم سکھانے سے انکار کر دیا تو؟ اس پر عزازیل نے مطمئن انداز میں کہا، تو پھر ہم ایک اور کام کریں گے، ہم اس کاہنہ سے کہیں گے کہ وہ ابلیکا کو ہمارے لیے اسی طرح بلائے جس طرح اس نے بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کے لیے اللہ کے نبی سمیول کی روح کو بلایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ کاہنہ ایسا کرنے پر رضامند ہو جائے گی، اور جب وہ کاہنہ ابلیکا کو حاضر کرے گی تو اسی وقت میں ابلیکا پر ایک ایسا عمل کروں گا کہ ابلیکا یوناف کی گرفت سے آزاد ہو کر ہماری گرفت میں آ جائے گی۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر تم لوگ دیکھنا میں ابلیکا کو کیسے یوناف کے خلاف استعمال کرتا ہوں۔ عزازیل کی اس گفتگو پر عارب نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم یوناف پر مکمل طور پر حاوی ہو جائیں گے اور ہم اس سے اگلے پچھلے سارے ہی انتقام لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تو
یوناف کی حالت ہمارے سامنے ایک کمتر اور لاچار انسان کی سی ہوگی، اور ہم اس پر اپنی مرضی کے مطابق ضرب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پر اے آقا، اس کام کی ابتدا ہم کب کریں گے؟ عزازیل نے خوشی اور طمانینت میں ڈوبی آواز میں کہا، اے میرے ساتھیوں، ہم ابھی اور اسی وقت آئین دور کی اس کاہنہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اپنے ساتھی داسم کو آواز دے کر اس نے طلب کیا۔ چند ہی ساعتوں بعد جب داسم وہاں نمودار ہوا تو عزازیل نے اس سے پوچھا، اے داسم، کسی اور نے تو ہماری گفتگو نہیں سنی؟ داسم نے پورے عزم و وثوق سے کہا، اے آقا، آپ کی گفتگو کسی نے نہیں سنی۔ اس دورانیے میں ابلیکا، یوناف اور ارسیہ میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں آیا۔ عزازیل نے اس بار عارب، بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کر کے کہا، آؤ اب آئین دور کی کاہنہ کے پاس چلیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور راما شہر کے اس نواحی حصے سے روپوش ہو گئے۔ فلسطینیوں کے بادشاہ اکیس کے لشکر سے علیحدہ ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور یوناف اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیزی سے سفر کرتے ہوئے جب سقلاش شہر کے نزدیک آئے تو ایک طرف سے حسین ارسیہ بھاگتی ہوئی نمودار ہوئی۔ وہ بڑی بکھری بکھری اور پریشان حال تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے حضرت داؤد اپنی جگہ پر رک گئے اور ان کے پیچھے ان کے ساتھی بھی رک گئے تھے۔ پھر یوناف نے بڑی نرمی اور ملائمت میں ارسیہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ارسیہ، کیا بات ہے؟ تم پریشان اور پراگندہ سی کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ ارسیہ یوناف کے اور قریب آئی اور پھر اس نے کہنا شروع کیا، آپ لوگوں کے سقلاج شہر سے نکلنے کے بعد اس شہر پر قیامت بیت گئی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، عزازیل نے کچھ خانہ بدوش عمالیقی قبائل کو سقلاج پر حملہ آور ہونے کی اکساہٹ اور ترغیب دی۔ بس یہ عمالیقی سقلاج پر حملہ آور ہوئے اور جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے تھے اس وقت عزازیل بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں اسے پہچان گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر گرفت کرے گا، لہٰذا میں اس کی نگاہیں بچا کر سقلاج شہر سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ جبکہ عمالیقی سقلاج شہر میں داخل ہوئے، انہوں نے شہر کو جی بھر کر لوٹا، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو انہوں نے بے دریغ قتل کر دیا۔ سقلاج کے بہت کم لوگ ادھر ادھر چھپ کر اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ گو عمالیقیوں کے چلے جانے کے بعد بچ جانے والے یہ لوگ شہر میں واپس آ گئے تھے، پر شہر میں ہر وقت عجیب سنسانی اور ویرانی کا عالم رہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سقلاج اب کوئی ہستا بستا شہر نہیں بلکہ یہ ایک غم کدہ ہو جس کے مکینوں سے خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہوں۔ ارسیہ کی گفتگو سن کر داؤد علیہ السلام اور یوناف کی حالت درد کے نیلے رخساروں اور خون ناحق کی بوند جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر حضرت داؤد نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں فوراً سقلاج پہنچ کر لوگوں کو دادرسی اور عمالیقیوں کا تعاقب کر کے ان سے انتقام لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یوناف نے حضرت داؤد سے اتفاق کیا اور اس طرح وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر سقلاج کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ جب وہ سقلاج میں داخل ہوئے تو بچے کچے لوگ رو رو کر ان سے عمالیقیوں کے مظالم کے خلاف فریاد کرنے لگے تھے۔ انہی لوگوں کی زبانی یہ بھی پتہ چلا تھا کہ عمالیقی حضرت داؤد کی دونوں بیویوں اور سقلاج کی دیگر کئی لڑکیوں کو اسیر بنا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ حضرت داؤد اور یوناف نے ان بے کس لوگوں کو تسلی دی، پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ عمالیقیوں کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرائے سینا میں عمالیقیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ایک ندی کے کنارے آئے تو صحرا کی طرح خشک اس ندی کے کنارے ایک شخص بے سدھ اور نیم بے ہوش سا پڑا ہوا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے وہاں اپنے لشکر کو روک لیا اور اپنے کچھ ساتھیوں سے کہا کہ ریت پر پڑے ہوئے اس شخص سے معلوم کریں کہ وہ کون ہے اور اس صحرا میں کیوں اس طرح بے بس اور تنہا پڑا ہوا ہے۔ جب داؤد علیہ السلام کے ساتھی اسے قریب ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہ شخص زندہ تھا اور اس کی سانس بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ جب اس کے منہ پر چھینٹے دیے گئے تو وہ سنبھل گیا، آنکھیں اس نے کھولیں۔ بڑی حیرت و پریشانی کے عالم میں اس نے داؤد کے اس مختصر لشکر کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا گیا بلکہ اسے اٹھا کر حضرت داؤد کے سامنے پیش کیا گیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس کی طرف رحم آمیز جذبات سے دیکھتے ہوئے کمال ہمدردی سے پوچھا، اے جوان، تو کون ہے اور کیوں اس صحرا میں بے بسی کی حالت میں تنہا پڑا ہوا تھا؟ وہ جوان کچھ کہنا چاہتا تھا
پر بھوک اور پیاس سے اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے حضرت داؤد معاملے کو سمجھ گئے۔ پہلے اسے کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی دیا گیا۔ جب وہ روٹی کھا کر پانی پی کر اپنی بھوک اور پیاس بجھا چکا تب اس کی حالت بہتر ہوئی۔ تب داؤد علیہ السلام نے پھر اس سے سوال دہرایا۔ اس پر وہ جوان بولا، اے میرے محسن، میرے مربی، میں نے گزشتہ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اگر تم لوگ نہ آتے تو اس بے کنار صحرا کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر میں مر جاتا۔ میرا تعلق مصر سے ہے اور میں ایک امالیقی کا غلام ہوں۔ میں چونکہ اچانک بیمار ہو گیا تھا اور میری بیماری میں افاقہ نہ ہو رہا تھا، اس لیے میرا آقا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اب ٹھیک نہ ہوں گا، لہٰذا اس صحرا میں جہاں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو، وہ ایک طرح سے مجھے موت کے حوالے کر گیا تھا۔ لیکن خداوند بڑا مہربان ہے، اس صحرا میں اس نے نہ صرف یہ کہ مجھے میری بیماری سے نجات دلائی بلکہ آپ جیسے مہربان بھی بھیج دیے، اور اب میں اپنے آپ کو اپنی پہلی حالت پر پاتا ہوں۔ اس بار یوناف نے اس مصری جوان کو مخاطب کر کے پوچھا، تمہارا امالیقی آقا تمہیں اس دشت میں چھوڑ کر کدھر چلا گیا؟ اس جوان نے بڑے خلوص اور انکسار سے کہا، میرے آقا کا تعلق امالیقیوں کے ایک بہت بڑے گروہ سے ہے۔ یہ لوگ خانہ بدوش ہیں اور صحرائے سینا کے اطراف میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ لوگ تجارتی قافلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، بسا اوقات بستیوں اور سراؤں کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح ان کی گزر بسر ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں ان خانہ بدوش امالیقیوں نے سقلات شہر پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے سقلات شہر کو جی بھر کر لوٹا، شہر کو آگ لگائی اور شہر کی اکثر عورتوں اور لڑکیوں کو انہوں نے اسیر بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یوناف نے چونک کر کہا، اے جوان، تو ہمارے لیے بڑا قیمتی اور انمول ثابت ہوا ہے۔ جن امالیقی خانہ بدوشوں کا ذکر کر رہے ہو، ہم تو انہی کی تلاش میں ہیں۔ ہمارا تعلق سقلات شہر سے ہے اور ہماری غیر موجودگی میں ہمارے شہر پر حملہ کر کے امالیقیوں نے اسے لوٹ لیا ہے۔ ذرا رک کر یوناف اس مصری جوان سے پھر بولا، کیا تم امالیقیوں کے ان خانہ بدوش قبائل تک ہماری رہنمائی کر سکو گے جنہوں نے ہمارے شہر سقلاج کو تاراج کر کے رکھ دیا ہے؟ اس پر مصری جوان نے کچھ سوچا پھر کہا، صحرائے سینا کی اس بے کنار ریت اور خوفناک بھول بھلیوں کے درمیان میں یقیناً تم لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس بار داؤد علیہ السلام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہاری شرط کیا ہے؟ وہ مصری کہنے لگا، تم لوگ مجھے امالیقی آقا کے سپرد نہ کرو گے، اس لیے کہ وہ ایک ظالم اور جابر انسان ہے۔ وہ اپنے غلاموں سے جانوروں کا سا کام لیتا ہے اور کھانے کو بھی پورا نہیں دیتا۔ ایسا بے حس اور بھیڑیا صفت انسان ہے کہ میری بیماری کی وجہ سے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مجھے اس صحرا میں مرنے کو چھوڑ گیا، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ میں تندرست ہو گیا ہوں تو پھر مجھ پر اپنا حق جمائے گا تاکہ پھر مجھ پر مظالم کی انتہا کر سکے۔ داؤد علیہ السلام نے اس مصری جوان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے مہربان جوان، تم مطمئن رہو، ہم ہرگز تمہیں تمہارے سابقہ آقا کے حوالے نہ کریں گے، بلکہ تم ہمارے گروہ میں رہ کر پرامن اور باعزت زندگی بسر کر سکو گے۔ اور سنو، اگر تم نے ان خانہ بدوش امالیقیوں تک ہماری رہنمائی کر دی تو ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ ان سب کا خاتمہ کر دیں گے، اور جب اس جنگ میں ہم تمہارے آقا کا بھی کام تمام کر دیں گے تو پھر کون تم پر حق ملکیت جتانے والا رہے گا؟ وہ مصری جوان داؤد علیہ السلام کی اس گفتگو پر خوش ہو گیا تھا۔ صحرا کے اندر اس نے رہنمائی کی حامی بھر لی اور پھر اس مصری جوان کے ساتھ حضرت داؤد اپنے لشکر کو لے کر خانہ بدوش امالیقیوں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے صحرا کے اندر برق رفتاری سے سفر کیا اور رات کے پہلے پہر میں وہ صحرا کے اس حصے کے قریب پہنچ گئے جہاں ان خانہ بدوش امالیقی قبائل نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ سردی کا موسم تھا اور ان امالیقیوں کے پڑاؤ میں جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن تھے۔ داؤد علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ امالیقیوں کے اس پڑاؤ سے کچھ فاصلے پر صحرائی ریت پر لیٹ گئے تھے اور رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ امالیقی سو جائیں اور وہ ان پر شبخون مار سکیں۔ رات بھاگتی جا رہی تھی، ہر شے پرسکوت اور پرسوز لمحات سے بغلگیر ہوتی جا رہی تھی۔ فضائیں دم بخود تھیں، آوارگی کے لمحوں کی طرح تیز سرد ہواؤں کے باعث ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے بگڑ اور بن رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے صحرائے سینا گمسم لمحات میں
بے انت رتوں کے عذاب اور سوچوں کے بوجھ کا شکار ہو گیا ہوں۔ رات صدیوں کے سربستہ راز اپنے دامن میں سمیٹتی سناٹوں کی گونجوں اور سیلے وقت میں لپٹی بھاگی چلی جا رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ خانہ بدوش عمالقی گہری نیند سو گئے ہیں اور آگ کے جلتے الاؤ کے پاس بیٹھے ان کے محافظ بھی اونگنے لگے ہیں، تو انہوں نے اپنے قریب لیٹے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، یوناف میرے عزیز، تم دیکھتے ہو کہ یہ عمالقی اب گہری نیند سو چکے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک کے ساتھ میں دائیں طرف سے اور دوسرے حصے کے ساتھ تم بائیں طرف سے ان پر حملہ آور ہو جاؤ، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ان سب کا قتل عام کیا جائے، کیونکہ یہ عمالقی بستے شہروں کے چہرے مسخ کرنے والے لوگ ہیں۔ یوناف نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں آپ کی اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اپنے 2 طرفہ شب خون سے ہم ان عمالقی لٹیروں کو خاک و خون میں نہلا کر رکھ دیں گے۔ یوناف کا جواب سن کر داؤد علیہ السلام خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے قریب ہی ایک طرف لیٹے رہنمائی کرنے والے اس مصری جوان سے پوچھا، تمہارا اس تجویز سے متعلق کیا خیال ہے؟ مصری بولا، میں بھی آپ کی اس تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ آپ کا یہ شب خون یقیناً کامیاب رہے گا، اس لیے کہ یہ عمالقی لوٹ مار اور تباہی اور بربادی کے بعد جشن منانے کے عادی ہیں، اور اس جشن میں یہ لوگ خوب شراب پیتے ہیں۔ یہاں بھی ان لوگوں نے خوب جشن منایا ہوگا اور جی بھر کر شراب پی ہوگی، اور میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صبح تک ان لوگوں کو کچھ ہوش نہ ہوگا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ شب خون یقیناً ان عمالقی خانہ بدوشوں کو انہی کے خون میں نہلا کر رکھ دے گا۔ پھر داؤد علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ لشکر کو انہوں نے 2 حصوں میں اسے تقسیم کیا۔ ایک حصہ انہوں نے یوناف کی سرکردگی میں دیا اور دشمن پر بائیں طرف سے ضرب لگانے کی ابتدا کرنے کو کہا۔ یوناف اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھا، ارسیہ بھی جنگی لباس میں اس کے ساتھ تھی۔ پھر یوناف نے اپنے کام کی ابتدا کی اور بائیں طرف سے عمالقیوں پر وہ باعث رسوائی خزاں کے شام طلسم بے گراں اور برق کے نادیدہ لپکوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ جس وقت یوناف کی جانکنی کے لمحات طاری کر دینے والے حملوں سے عمالقی چونکے اور گہری نیند سے بیدار ہو کر انہوں نے یوناف کے سامنے اپنا دفاع مکمل کرنا چاہا، اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی دائیں جانب سے حملہ آور ہوئے اور اپنے سامنے آنے والے عمالقیوں کی حالت انہوں نے ریزہ ریزہ بربادی اور دھنکی ہوئی روئی جیسی کر کے رکھ دی تھی۔ داؤد علیہ السلام اور یوناف اسے اپنا فریضہ حیات سمجھ کر یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ جلد ہی انہوں نے عمالقیوں کے سامنے صبر کی چٹان بن کر ان کے کبر نفس کو تلخی اور تاریکی اور ذلت و نگہت میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ کافی دیر یہ جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام اور یوناف نے اپنے تیز حملوں سے عمالقیوں کا مکمل طور پر صفایا کر کے رکھ دیا تھا، اور صحرا کے اس حصے میں فضائیں ایک بار پھر دکھوں کے عمیق زخموں، سوچوں کے بوجھ تلے دب کر خاموش و دم بخود رہ گئی تھیں۔ عمالقیوں پر اس ہولناک شب خون سے حضرت داؤد نے نہ صرف یہ کہ اپنی دونوں بیویوں اور دوسری اسیر عورتوں اور لڑکیوں کو چھڑا لیا تھا، بلکہ کثیر تعداد میں ان کے ہاتھ مال اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ لگے تھے۔ اس کے علاوہ خیمے خوراک کے وسیع ذخائر، ہتھیار اور خشک گوشت اور پھل سبزیاں بھی عمالقیوں کے اس پڑاؤ سے انہیں ملی تھیں، اور ان کی ساری کارآمد اور سودمند اشیاء کو عمالقیوں ہی کے جانوروں پر لاد کر حضرت داؤد علیہ السلام سقلاج شہر کی طرف کوچ کر گئے۔ عمالقیوں کے خلاف یہ فتح حضرت داؤد کی کامیابیوں کی ابتدا تھی۔ فلسطینیوں کا بادشاہ اکیس اور بنی اسرائیل کا بادشاہ ساؤل اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان جبلہ کے قریب ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے تھے۔ اس جنگ کی ابتدا کرتے وقت ساؤل نے حضرت داؤد کو بے حد یاد کیا۔ اسے ان ساری کوتاہیوں اور برائیوں کا بھی احساس ہوا تھا، پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ داؤد علیہ السلام کو تو وہ پہلے ہی اپنی کوتاہ اندیشی کے باعث کھو چکا تھا۔ جب کوہستان جبلہ بوعا کے پاس فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی جنگ ہوئی تو وہ کچھ ہوا جس کا بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کو اندیشہ تھا۔ جنگ کے شروع میں ہی ساؤل کے 3 بیٹے یونتن، ابینداب اور میکشو مارے گئے تھے، اور تھوڑی ہی دیر بعد خود بنی اسرائیل کا بادشاہ ساؤل بھی جنگ میں زخمی ہو کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اسرائیلی لشکر نے جب دیکھا کہ ان کا بادشاہ اور ان کے بیٹے مارے گئے ہیں تو انہوں نے جی چھوڑ دیے اور رزمگاہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو فلسطینیوں سے عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کی اس ذلت آمیز شکست اور اپنی شاندار فتح سے
فلسطینیوں کے بادشاہ اکیس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے طوفانی پیش قدمی شروع کی۔ انہوں نے بہت سے شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر لیا اور اسرائیلیوں کو تحقیق کر کے انہوں نے وہاں فلسطینیوں کو آباد کر لیا، جنہوں نے وہاں ان شہروں اور بستیوں کے اندر مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابو الاعلیٰ مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بائزنٹائن ایمپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔ اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے، جس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔